اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ صرف علماء ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، دعوت کے دو درجات ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ ایک درجہ ہے جس میں عوام کی تربیت، عوام کو نصیحت، عوام کو سکھانا اور اس طرح کا مجمع لگانا، منبر کا استعمال کرنا، یہ چیزیں ان کا اہل صرف اور صرف عالم ہے۔ اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی گزرا ہے، یہاں صرف اور صرف علماء بیٹھیں گے، کیونکہ یہ انبیاء کا اصل کام، یہ انبیاء کا ہے۔ منبر و محراب کن کی ملکیت ہے؟ اصل تو یہاں پر انبیاء کا کام تھا۔ اب انبیاء نہیں رہے تو انبیاء نے کچھ لوگوں کو وارث بنایا ہے، اور وہ علماء ہیں۔ تو جب تک کوئی شخص علم حاصل کر کے علماء کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا، تب تک وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھے، انہیں پکڑ کے اتار دے نیچے، کیونکہ وہ ظالم ہے، دوسروں کے حق پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کی خاص جگہ پر بیٹھ جائے، آپ برداشت کر لیں گے جتنا بھی اچھا ہو؟ جب تک وہ اہل نہیں ہوگا وہاں پر بیٹھنے کا، تب تک نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کا ایک درجہ ہے جو صرف علماء کے لیے خاص ہے۔ دعوت کا دوسرا ایک درجہ ہے جو عوام کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو باتیں علماء سے سنتا ہے، انہیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست اور احباب میں پھیلائے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ذریعے بیان کیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب عالم جو ہوگا وہ تو ایک آیت پڑھ کے عالم نہیں بن جائے گا کہ اس حدیث کو لے کر دندناتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آیت بھی ہو تو دعوت کا کام کرو، تو ایک آیت ہو تو اجتہاد کر لیجئے گا۔ ایک آیت پڑھ کر کے آپ فتوی بازی کرنے لگے گا؟ ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ آگے تک پہنچائیں، جیسے سنا ہے ویسے پہنچائیں، مرچ مسالہ نہ لگائیں۔ یہ ہے تبلیغ۔ اور اسی لیے بعض علماء نے لفظ دعوت اور لفظ تبلیغ میں فرق کیا ہے۔ تو یہ کام تو درست ہے، لیکن اب ایک آیت پہنچانے کے لیے جائیں تو اب آپ نے دیکھا اچھا 4-5 لوگ بیٹھ کر کے سننے لگے، تو اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جبہ قبہ پہن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اس آیت کی روشنی میں کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ غلط ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق آپ خود ہلاک ہوں گے اور لوگوں کو ہلاک کریں گے۔